السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلباء و طلبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپسز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ پیارے بچوں، ہم نے موضوعاتی مطالعے کا تیسرا سبق پڑھا تھا، علم کی فرضیت و فضیلت۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی اور اس پورے سبق کو ہم نے سمجھا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی جو مشق ہے، مشق کی جو کوشچن آنسر ہیں ان کو ہم حل کریں گے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پھر دوسرا کوشچن ہے، احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے۔ تو آئیے ہم ان کوشچن آنسر کو حل کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اس کا پہلا سوال ہے علم کی فرضیت و فضیلت کے سبق کا پہلا سوال ہے، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، قرآن مجید میں علم کی اہمیت مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت سے احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی پہلی آیت ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا۔ علم اور تقوی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ کی قدرت اور اس کی صفات کا جس قدر علم ہوگا، وہ اتنا ہی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے گا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا۔ علم کے ذریعے درجات کی بلندی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم بخشا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ علم کی فضیلت، علم کی بدولت ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہوئی۔ علم کی فضیلت اس بات سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت اسی قوم کو نوازا ہے جسے علم اور عمل میں برتری حاصل تھی۔ علم ہی کی وجہ سے مسلمان دنیا پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ طالب علم کی دعائیں، علم کی اہمیت کی وجہ سے قرآن پاک میں علم میں اضافے کی دعا، انبیاء کی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، اضافے کی دعا بھی بتائی گئی ہے اور انبیاء کی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو یہ پہلا سوال ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آگے دوسرا سوال ہے، احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ تحریر کریں۔ جواب، حصول علم کا حکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے وہ طلب علم میں کوتاہی نہ برتے۔ علم کی تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو آگے پہنچاؤ، یعنی جو علم حاصل کیا ہے اسے آگے سکھایا جائے اور دیے سے دیا جلایا جائے۔ عہد رسالت میں اشاعت علم، علم کی اشاعت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو کافر قیدی فدیہ نہ دے سکے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ علم میں اضافے کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اضافے کے لیے یہ قرآنی دعا مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ تا حیات حصول علم کا حکم، حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا، مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے۔ جواب، علم کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔
علم کی فضیلت اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم بخشا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ نیز سورہ علق کی ابتدائی آیات سے بھی علم کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک ذکر کی اور دوسری علم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں کی تعریف کی اور علم کی مجلس میں بیٹھ گئے اور فرمایا یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب فائدہ حاصل کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلسیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، چنانچہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کے اندر 3 سوال تھے اور ان کے جوابات تھے۔ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اور سمجھا بھی دیا، اور آپ کو یہ تینوں کوشچن آنسر نظر بھی آ رہے ہوں گے ویڈیوز کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس ویڈیو کو آپ نے بار بار سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو اسی کے ساتھ ہی میں اس اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور ایک بات اور آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے تینوں چیپٹر پڑھے ہیں، قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، اور اسی طرح تیسرا چیپٹر علم کی فرضیت و فضیلت، تینوں چیپٹر کے الگ الگ MCQs ہیں۔ قرآن مجید کے الگ MCQs ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے الگ MCQs ہیں، اور اسی طرح علم کی فرضیت و فضیلت کے الگ جو ہے نا MCQs ہیں۔ یہ میں نے آپ کو الگ ان کی PDF بھیجی بھی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ نے کوشچن آنسر کے ساتھ سبق کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ MCQs کو بھی لازمی ان کے اوپر جو ہے نا نظر آپ نے ڈالنی ہے، اور ضرور ان کو بھی دیکھنا ہے۔ صحیح ہے نا کہ MCQs جو دیے گئے ہیں اس کے مطابق اس میں کیا ہے، ہر MCQs کے الگ الگ آپشن بھی دیے ہوئے ہیں، اور اس کا صحیح جواب کیا ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی تیاری کرنی ہوگی۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔